کیلکولس کی کلاس، جمعے کا دن، اور بہار کی چھٹیوں میں بس کچھ ہی گھنٹے باقی تھے۔ ماحول اتنا پرسکون تھا کہ ہمارے استاد بھی تھوڑا آرام کر رہے تھے اور ہم سب کے ساتھ آن لائن لوگو کوئز کھیل رہے تھے۔ کلاس میں ہلکی پھلکی ہنسی مذاق کی آوازیں تھیں اور باہر دھوپ نکلی ہوئی تھی، مطلب سب کچھ بالکل ٹھیک تھا۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے، وہ معمول کی زندگی کا احساس جو آنے والے خوف کو اور بھیانک بنا دیتا ہے، جب آپ ذہنی طور پر بالکل بھی تیار نہ ہوں۔ بالکل، اور پھر اچانک لاؤڈ سپیکر پر اسکول کے ڈین کی گھبرائی ہوئی آواز گونجتی ہے۔ صرف چند الفاظ، یہ کوئی مشق نہیں ہے، فوراً لاک ڈاؤن میں چلے جائیں۔ ایک لمحے میں کلاس کا پورا ماحول بدل گیا۔ ہمارے ہمیشہ پرسکون رہنے والے استاد، جن کے چہرے پر کبھی پریشانی نہیں دیکھی تھی، ان کی آنکھوں میں نے پہلی بار خوف دیکھا۔ وہ بھاگ کر دروازے کی طرف گئے، اسے لاک کیا اور پھر بھاگ کر بتیاں بند کی۔ انہوں نے ہمیں اشارہ کیا کہ سب کمرے کے اس کونے میں چلے جائیں جہاں دروازے سے نظر نہ آئے۔ یہاں استاد کا رد عمل بہت اہم ہے۔ ایک لیڈر کے طور پر اس کا خوف بھی پھیل سکتا ہے اور اس کا سکون بھی۔ اس کا فوراً حرکت میں آنا، بغیر کچھ بولے صرف ہدایات دینا، یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھ رہا ہے، بھلے ہی وہ خود اندر سے کتنا ہی ڈرا ہوا کیوں نہ ہو۔ ہم سب دبک کر بیٹھ گئے۔ چند منٹ کی مکمل خاموشی کے بعد کمرے کے پچھلے حصے سے آنے والی ایئر کنڈیشنر کی ہلکی سی گونج بھی بند ہو گئی۔ اس کا مطلب تھا کہ اسکول کی بجلی کاٹ دی گئی تھی۔ اب جو خاموشی تھی وہ عام خاموشی نہیں تھی، وہ ایک گہری بھاری خاموشی تھی جس میں صرف ہماری سانسوں کی آوازیں تھیں۔ اندھیرے اور اس خاموشی نے خوف کو کئی گنا بڑھا دیا تھا۔ یہ ایک بہت سوچا سمجھا قدم ہوتا ہے۔ بجلی کاٹنا حملہ آور کو ڈس اورینٹیشن کا شکار کرنے کے لیے ہوتا ہے، لیکن اس کا ایک نفسیاتی اثر اندر چھپے لوگوں پر بھی ہوتا ہے۔ یہ انہیں باقی دنیا سے مکمل طور پر الگ تھلگ کر دیتا ہے۔ اب وہ صرف ایک کلاس روم میں نہیں بلکہ ایک اندھیرے ڈبے میں قید ہیں، اور انہیں نہیں معلوم کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ کچھ دیر بعد ہمیں راہداری سے ایک آدمی کی چیخوں کی آواز سنائی دی۔ یہ غصے سے بھری بے قابو چیخیں تھیں۔ کلاس میں میرے قریب بیٹھی دو لڑکیاں بے اختیار رونے لگیں۔ ان کی سسکیوں کی آواز اس خاموشی میں بہت بلند لگ رہی تھی۔ چیخوں کی آواز قریب آتی گئی اور پھر دھم دھم دھم، کوئی لاکرز پر زور زور سے ہاتھ مار رہا تھا اور ساتھ ہی وہ چلا رہا تھا، میں تم سب کو مار دوں گا۔ اس لمحے مجھے لگا جیسے میرا دل بند ہو جائے گا۔ پھر وہ دھمک ہمارے کلاس کے دروازے پر منتقل ہو گئی۔ وہ شخص دروازے پر پاگلوں کی طرح دستک دے رہا تھا اور چیخ رہا تھا، کھولو، مجھے پتا ہے تم اندر ہو۔ یہ ایک دلچسپ نقطہ ہے۔ ایسے حملہ آور اکثر جسمانی نقصان سے پہلے نفسیاتی کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ چیخنا اور دروازہ پیٹنا صرف دھمکی نہیں، یہ اندر موجود لوگوں کی حقیقت کو اپنی آواز سے بدلنے کی کوشش ہے۔ وہ انہیں طالب علم سے یرغمالی بنا رہا ہے، اس سے پہلے کہ وہ ایک قدم بھی اندر رکھے۔ مطلب وہ یہ بتا رہا ہے کہ اس وقت اس جگہ کا کنٹرول اس کے پاس ہے۔ اور یہ خوف واقعی کام کر رہا تھا، کیونکہ ہم سب ساکت تھے، کسی میں ہلنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ شخص کچھ دیر دروازہ پیٹتا رہا اور پھر اس کی چیخیں راہداری میں دور ہوتی چلی گئیں۔ تقریباً 10 منٹ لگے ہوں گے جو صدیوں جیسے محسوس ہوئے۔ اس کے بعد ڈین نے لاؤڈ سپیکر پر اعلان کیا کہ لاک ڈاؤن ختم ہو گیا ہے، لیکن سب اپنی کلاسوں میں رہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ایک ذہنی طور پر غیر مستحکم شخص عمارت میں داخل ہوا تھا اور اس نے فرنٹ ڈیسک پر بیٹھی خاتون پر حملہ کیا تھا۔ جی۔ اور عملے کو یقین نہیں تھا کہ وہ مسلح ہے یا نہیں۔ ہم نے سکہ سانس لیا، لیکن کہانی ختم نہیں ہوئی۔ اکثر ایسی کہانیاں یہاں ختم نہیں ہوتی، اصل خوفناک تفصیلات بعد میں سامنے آتی ہیں۔ بالکل۔ اس رات اسکول کی صفائی کرنے والے ایک چوکیدار کو وہ شخص اسکول کے پچھلے حصے میں ایک سٹوریج روم میں سوتا ہوا ملا، اور افواہوں کے مطابق اس کی جینز کی جیب سے ایک 44 میگنم پستول کا ہینڈل صاف نظر آ رہا تھا۔ اچھا۔ چوکیدار نے شاید اسے جگانے کی غلطی کی یا کوئی آواز ہوئی، کیونکہ جب تک پولیس پہنچی وہ وہاں سے فرار ہو چکا تھا۔ وہ کبھی پکڑا نہیں گیا۔ اور اس کہانی کا یہ نامکمل ہونا اسے اور بھی پریشان کن بنا دیتا ہے۔ ایک مسلح شخص اسکول کے اندر تھا، سو رہا تھا اور پھر غائب ہو گیا۔ یہ غیر یقینی کہ وہ شخص کون تھا، اب کہاں ہے اور واپس آ سکتا ہے یا نہیں، یہ ایک مستقل خوف بن کر رہ جاتی ہے۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں رہتا، یہ ایک ایسا سوال بن جاتا ہے جس کا کوئی جواب نہیں، اور یہ لاجوابی ذہن کو سکون نہیں لینے دیتی۔